کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کے ضمن میں جو محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ خیر النساء ہیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے خاوند جو ہیں وہ ایسے جن کا دیکھنا عبادت، جن کا ذکر عبادت، اور بیٹے ایسے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور وہ ہستی عظیم ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا راضیہ طاہرہ مطہرہ ذکیہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور ان کی کنیت ہے ام محمد۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ ان کی وجہ سے جن جن حضرات قدس کو ان سے نسبت ہو گئی، ان کا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو محبت کرتے تھے وہ کمال کی تھی۔ آپ کا نام فاطمہ رکھا، اور عرب معاشرت میں فاطمہ اس کو کہا جاتا تھا جس کا شیر خارگی کے عالم میں دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ اور اس ضمن میں شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری نے جو اس کی تشریح کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ ایسی ہیں جو لوگوں کو نار جہنم سے دور رکھیں گی، اور اللہ رب العزت نے انہیں اور ان کی ذریت کو روز قیامت نار جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور امام محب الطبری سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مرفوعاً ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرما رہے تھے کہ جانتی ہو کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رکھا؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی ذریت کو روز قیامت نار جہنم سے دور کر دیا ہے۔ ذخائر العقبہ میں یہ روایت ہے۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے، بلکہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہم ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی حاضری لگوانے کے لیے آج ہم مکس نیوز کے اس پروگرام میں
حاضر ہیں اور شریک گفتگو ہیں، اگرچہ یہ ماہر قانون ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ ان کی نسبت، ان کی محبت جو ہے وہ لائق تحسین ہے۔ ہمارے اس شہر کی ایک نامور شخصیت استاد ممتاز العیشی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، عظیم شاعر کے ایک عظیم بیٹے ہیں، ماہر قانون ہیں جناب وسیم ممتاز۔ جناب وسیم ممتاز، آپ کو ہم مکس نیوز کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ، شکر گزار ہیں اور آپ کی نسبت سعادت کے سفر میں ہمیں شریک چشتیہ ہے، نسبت ماشاءاللہ چشتیہ عشق کے ساتھ ان کا جو اختصاص ہے وہ عشق کا فروغ ہے، تو یہ بھی عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بارگاہ ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد ایوب بزدار، آپ بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور جناب وسیم ممتاز کے بارے میں یہ کہنا بھول گیا کہ آپ بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں ہائی کورٹ ملتان میں، اور جناب محمد ایوب بزدار ماشاءاللہ آپ کی نسبت بھی چشتیہ نسبت رکھتے ہیں۔ آپ آج آپ تشریف لائے اور ایک ایسی بارگاہ کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنے محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بزدار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں جناب وسیم ممتاز سے، اور میں چاہوں گا کہ آج آپ سیدۃ النساء، خیر النساء، جنت کی عورتوں کی سردار، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات کی سیدہ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، اور جن کو جو ملا ہے اس در سے ملا ہے۔ کیا کمال کا گھرانہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں، منقبت کے چند اشعار ہو جائیں، اور اس منقبت سے ہم اس کا آغاز کریں پروگرام کا۔ جی بسم اللہ۔ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ہمارے اہل بیت کے حضور بلائے عقیدت پیش کرتے ہیں تو دراصل اپنی عاقبت کا سامان کرتے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ سعادت نصیب ہوئی، بارگاہ ہے مخدومہ کائنات، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اے گلستان جنت کی خیر النساء، واہ واہ، تو ہے بنت محمد رسول خدا، سبحان اللہ، سیدہ زاہدہ طیبہ ساجدہ، واہ واہ، ام حسنین اے صابرہ، واہ واہ، واہ واہ، مرحبا 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 سیدہ سید، واہ، تجھ سے روشن ہوا قصر دین خدا، سبحان اللہ، اے جگر گوشے سید الانبیاء، واہ واہ، تجھ سے خیرات لیتے ہیں سب اصفیاء، واہ واہ، اے شریک حیات علی مرتضی، علی مرتضیٰ، مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گلشن سرور دی کی یاری کلی، ہے بہار آفری تیرا اس میں جلی، آب یاری تیرے ہی لہو سے ہوئی، گلشن دین نے اسلام جس سے بچا، واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، فارقہ زدگی مثالی تیری مرحبا، سبحان اللہ، اور سخاوت کی شان کی مرحبا، پنجتن کی ہے تو روشنی مرحبا، واہ واہ، تیرا دربان جبریل ہے بابا، واہ واہ، بے شک بے شک، مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، میرے ایمان کی میرے وجدان کی شرط ہے بس یہی میرے ایمان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مودت طلب جو مسلمان کی، تو اس سے میری عقیدت کی ہے انتہا، واہ 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 واہ،
मरहबा मरहबा सैयदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुझको कहता है सारा जमाना सखी, बेशक बेशक, तुझको कहता है सारा जमाना सखी, है यकीनन तेरा आस्ताना सखी, तू सखी तेरा सारा घराना सखी, वाह वाह वाह, तू सखी तेरा सारा घराना सखी, तेरे दर का है मंगता वसीम है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत सरापा आपने बयान किया। मुझे आला हजरत ने वैसे तो आले बैत अतहार के हर फर्द पर लिखा है और खूबसूरत लिखा है, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा पर भी आपने खूबसूरत लिखा है। यहाँ दो, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या कमाल की बात है। आला हजरत ने हर अहले बैत अतहार के हर फर्ज का सरापा बयान किया है, और अल्लामा इकबाल ने भी कमाल का बयान किया है। तो बुज़दार साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। माशाअल्लाह वसीम भाई ने अपना एक नजराना, खूबसूरत नजराना पेश किया, तो मैं चाहूँगा कि आप आगाज़ करें और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के जो एक तारफ़ी कलिमात हैं वहाँ से हम चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, जन्नत की औरतों की सरदार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा आप मेरे जिगर का टुकड़ा, और हशर के रोज जिस वक्त फातिमा मुस्कुराएंगी तो पूरा हशर रोशन हो जाए। क्या बात, आपकी मुस्कुराहट से। वाह वाह। और आप सलामुल्लाह अलैहा की जो शख्सियत है उसके आप पहलू अगर देखें, आमतौर पर खवातीन का एक आध पहलू होता है। आप बैक वक्त दुख्तरे इमामुल अंबिया हैं, सुभान अल्लाह। आप बैक वक्त मादरे हसनैन करीमैन हैं, आप बैक वक्त ज़ौजा सैयदना अली करमल्लाह वजहू मौलाए कायनात। बेशक ये सैयद कायनात है, वो मौला कायनात है। सुभान अल्लाह। ये खैरुन निसा है, वो खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शख्सियत के हवाले से जुबान, मेरा ख्याल है, या हमारा इल्म जो है, या हमारी शख्सियत जो है, आपकी ज़ात अक़दस की सिफात, आपकी शख्सियत का अहाता नहीं कर सकती। आप सलामुल्लाह अलैहा के बारे में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। सुभान अल्लाह, अनहा, सुभान अल्लाह। आप अर्ज करती हैं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा से कि काश मैं आपके सर का बाल हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और ये वो शख्सियत है, कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो शबी है, उनका चलना फिरना, उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनकी चाल ढाल, उनके आदात व अतवार शबी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु। बेशक बेशक बेशक, कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी शख्सियत के लिए अपने मसनद से, अपनी तशरीफ फरमा जहां होते थे, अपनी मसनद से खड़े होकर आगे बढ़कर किसी को अगर रिसीव करते थे तो वो सैयदा कायनात। और फिर क्या शान है और साहिबजादी की, वाह 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 वाह। आप देखिए कि कायनात में कोई दूसरी बेटी ऐसी आपने नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी कि 1400 साल हो गए, आज तक तारीख में कहीं ये बात नहीं दोहराई कि एक वालिद और रहमतुल लिल आलमीन वाह वाह और सैयदुल बशर
अपने नशिस्त गाह से खड़े हो रहे हैं सुभान अल्लाह। और आगे तशरीफ ले जाकर अपनी साहबजादी को रिसीव कर रहे हैं। और फिर यहां तक नहीं, रिवायात में आता है कि फिर सुम्मा बार बार फिर दस्त मुबारक, दस्त हाथ को बोसा दे, पेशानी मुबारक को बोसा दे रहे, और फिर यहाँ पे भी बस नहीं हो जाता, फिर अपनी मसनद पर बिठा रहे हैं। हाँ, फिर अपने पहले जहाँ खुद तशरीफ फरमाए वो जगह छोड़ देते हैं, वहां उनको बिठाते हैं। क्या कमाल है। तारीख में ऐसी वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कायनात 1400 साल हो गए, आपका ना कुछ। फिर जन्नत की मर्दों के सरदार की वालदा, सुभान अल्लाह। और रिवायात में आता है कि जिस वक्त सैयदा कायनात बरोज़े हश्र तशरीफ फरमा होंगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही सवारी पर तशरीफ फरमा होंगी वहां पर, और जब आप तशरीफ ला रही होंगी तो ऐलान हो रहा होगा कि हश्र वालों, दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, अदब से अपनी गर्दनें झुका दो। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर ऐसा भी नहीं है, इससे भी आगे चलते हैं कि 70,000 हूरों के झुरमुट में तशरीफ फरमा वहां पर भी पर्दे का कितना खूबसूरत, क्या बात है, क्या सैयदा कायनात, सुभान अल्लाह। ये वो घर है जहां पर जिब्रील भी इजाजत लेकर हाजिर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वो घर है जहाँ जिब्रील भी अगर आते हैं तो इजाज़त से आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम वक्फ़ा लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब वसीम मुमताज़ साहब, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये घराना है ही नूर का। और देखें कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाएं कि मैंने, ए आयशा, तेरे बाप के सिवा किसी को तुझसे बढ़कर मैंने नहीं पाया। तू चाल में, तू ढाल में, तू सीरत में, तू किरदार में अपने बाप की मानद है। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि इनके बारे में सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा उनके बारे में, हाँ जी, उनके बारे में, हाँ जी, उनके बारे में फरमा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जी इस बात को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, करते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फ़ातिमा को पाया। मैं ये जो आपने आला हज़रत का शेर अभी पढ़ा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हाँ जी, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम देखते हैं कि दीन इस्लाम आज जिस शक्ल में है, इस पे सबसे बड़ा एहसान मखदूमा कायनात का है, उनकी औलाद का है, उनके घराने का है। आप देखें कि अगर इमाम आली मुकाम करबला मोहल्ला में वो कुर्बानी न देते, आज इस्लाम की ये शक्ल कहाँ हो। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, औलाद फातिमा तो ज़हरा दीन की खिदमत करती हुई नजर आती है। बेशक बेशक, दुनिया के किसी हिस्से में चले, हम गौसुल आज़म जिलानी, महबूब समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप औलाद फातिमा है। बेशक। और इसी तरह आइम्मा अतहार की एक, ये सब हर इमाम अपनी अपनी जगह पर
اپنی مثال آپ ہے، اور اس میں ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین اسلام کو فروغ عطا کیا ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے، اور یعنی جب سے سید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، یہاں تک کہ مہدی علیہ السلام بھی اولاد فاطمہ ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، یہ عملی طور پر یہ بات قیامت تک یہ ہمیشہ صادق رہے گی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اولاد ہونے کے ناطے دین اسلام کی آپ کی اولاد کے ذریعے جو ترویج و اشاعت ہوئی ہے اس کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بے شک بے شک، سیدہ کے گھرانے سے ہی دین کو ہمیشہ فروغ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وسیم صاحب، یہ ابن عساکر نے ایک روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو عام لوگوں پر مت قیاس کرو۔ میرے اہل بیت کو، جیسے ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو عام لوگوں پر مت قیاس کرو، میری اہل بیت کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، اور میری اہل بیت میں علی جو ہیں وہ خیر البشر ہیں، اور میری اہل بیت میں فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ خیر النساء ہیں، یہ عورتوں میں بہتر ہیں، وہ میرے اہل بیت میں مردوں میں بہتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد جو ہے اہل بیت اطہار کا، اس کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جہاں تک سیدہ فاطمہ الزہرا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علی کو جو مقام و مرتبہ ہے، ویسے تو تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اپنا ہے، وہ سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ جن کو جو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے، ان کی نسبت سے ملا ہے، ان سے ملا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمانا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، تمام احادیث میں موجود ہے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب جو فاطمہ کو ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے گا، جو فاطمہ کو برا کہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کفر کیا۔ اے فاطمہ، جب تو غضب میں آتی ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فاطمہ الزہرا کو تکلیف دے گا تو وہ رسول اللہ کو دیتا ہے، جو رسول اللہ کو دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے۔ اور اس میں یہ امام وہ جو موصلی حنفی ہیں، ان کا ویشی نام ہے، ان کا فتویٰ ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے کہ قرآن مجید میں نے جو کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے، اور اللہ کو ایذا دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، کافر ہے وہ۔ اب اس کی روح سے یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، اور بیسیکلی بنیادی طور پر یہ جو 5 افراد ہیں، ان کے بارے میں حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ علی کے بارے میں فرمایا کہ جو علی کو سب کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، وہ مجھے کرتا ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے کہ ناظرین، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ ایک بار آتی ہیں تو صحابہ جو ہیں جیسے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ اوپر سے آتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم علی کو سب و شتم کر رہے ہو، آپ نے فرمایا کہ اے فلاں فلاں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہو؟ معاذ اللہ، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اے ماں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے حدیث، آپ نے فرمایا کہ کیا تم ابھی
علی کو سب و شتم نہیں کر رہے تھے، گالیاں نہیں دے رہے تھے؟ ہاں وہ تو کر رہے تھے، وہ تو دے رہے تھے۔ تو جو علی کو سب و شتم کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا ہے، اور اسی طریقے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے کرتا ہے، اور ان کو جو غضبناک کرتا ہے وہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ تو میں یہ دونوں ماہر قانون ہیں، قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 295 جو ہے 295 مسٹ بی امینڈڈ۔ میں کہتا ہوں کہ 295 کا اطلاق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت پر۔ جو اہانت کرتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، وہ اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے ان کی جو توہین کرتا ہے ان پر بھی 295 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ قانون میں دیکھیں جی، میں نے ایک بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بادعۃ منی۔ اب اس حدیث میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی راوی کمزور ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور ایک صحابی سے نہیں سینکڑوں صحابی اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا، اب یہ ان کے بارے میں فرمایا ہے اور کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو یہ فرمایا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، یا جو مجھے سب و شتم کرتا ہے، جو علی کو سب و شتم کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے، جو حسنین کریمین کو کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے، یہ انہی کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر فرد جو ہے اہل بیت کا اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، ادھر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ان کی توہین جو ہے یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احترام کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جناب ایوب بزدار صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ وقت آیا، آپ کی عمر تھی 15 سال 5 ماہ 2 دن۔ یہ اس پہ یہ ایک اہل سنہ والجماع کا اتفاق ہے، ابن اسحاق کا بھی، ابن سعد کا بھی۔ البتہ اس میں ابن عبد البر کا موقف یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت جو ہے وہ 40 سال میں آپ نے نبوت کا اظہار کیا، 41ویں سال جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ابن عبد البر کا ہے، بڑا محدث تھا۔ اور اہل تشیع کا ہے کہ 45ویں میں ہوئی، 45ویں نبوی میں جا کر آپ کی ہوئی، یعنی 5 سال اظہار نبوت کے بعد ہوئی۔ اہل سنہ والجماع کا موقف یہ ہے کہ اظہار نبوت کے 5 برس پہلے ہوئی، یعنی 35 میں ہوئی۔ اب یہی درست ہے، اس پہ میری بھی تحقیق یہی ہے کہ 35ویں میں آپ کی ہوئی، اور اس لحاظ سے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 15 سال کچھ ماہ، بعد نے لکھا ہے کہ 18 سال، لیکن تحقیق یہی ہے۔ اور اس وقت سیدنا علی کی عمر جو ہے وہ 21 برس ہے، 21 برس کچھ ماہ کچھ دن بنتی ہے۔ اب یہ نکاح جو ہوتا ہے، یہ نکاح کے لیے اور بھی احادیث آتی ہیں کہ فلانے بھی فلانے بھی فلانے بھی فلانے بھی، لیکن جب سیدنا علی نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے مسکرا اپنا خوش ہو جاتا ہے، ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت انس مروی ہے اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث میں سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے فلان جاؤ اور صحابہ کو بلا کر لاؤ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے
کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے علی سے اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی یہ نکاح کی جو ایک روایت ہے، جو آپ کا یہ واقعہ جو ہے، آپ ناظرین کو ذرا اس پر اس گفتگو کا اظہار فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جی بسم اللہ۔ آپ کا جو نکاح ہے وہ کائنات کا واحد نکاح ہے، سبحان اللہ، جو عرش پہ بھی ہوا اور فرش پہ بھی ہوا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ نکاح خان کون ہے؟ کیا بات ہے! یہ وہ نکاح ہے جس کا نکاح خان معصوم عن الخطا، کیا بات، جس کے گواہان معصوم عن الخطا، اور نکاح کا ولی خود رب العالمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! روایات میں آتا ہے کہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کا جو محل ہے جنت میں، اس میں یہ نکاح۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ نکاح خان ہے، جبرائیل علیہ السلام گواہ ہیں، جن کے گواہ اور نکاح خان سبحان اللہ، جن سے کبھی خطا کا تصور ہی نہ ہو، اب اس دلہا اور دلہن کا مقام کیا بات ہے! آپ کا نکاح مقدس جب ہوا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی دختر مبارکہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہیں ام المومنین سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا شانہ ہے، دروازہ بجتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو کہ جلدی سے دروازہ۔ وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ نے پہلے تو نہیں فرمایا؟ فرمایا یہ جو آیا ہے یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب دیکھا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور یہ درخواست لے کر آئے، کیونکہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما اس دنیا میں نہیں تھی، اب والد بھی وہی ہیں اور درخواست بھی وہی آنی تھی، تو درخواست لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے بعد حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے پیغام آیا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنی پیاری دختر مخدومہ کائنات کے پاس، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کر، آپ کی کیا رائے؟ تو مخدومہ کائنات خاموش، اس سے آج تک یہ تصور لیا جاتا ہے جو خاموش رہے کماری، ہاں باقرہ، ہاں تو اس کو آپ اقرار سمجھتے ہیں۔ ہاں جی۔ سیدہ کی اس خاموشی پر آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو اعلان کریں، اکٹھا کریں اور ہم وہاں پہ۔ اب جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ حاضر خدمت ہوئے، حق مہر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا بندوبست ہے تمہارے پاس، جہیز کا کیا بندوبست؟
تو میں اس کی میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے, ایک میرے پاس زرہ ہے اور تلوار ہے, تلوار, یہ 3 چیز. تو حکم ہوا کہ جاؤ زرہ بیچ کر آؤ. بازار میں گئے تو آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو وہ زرہ سیدنا عثمان غنی خرید لیتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 500 دینار, بعض میں ہے 480 دینار, وہ خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد اب وہ احترام علی میں خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ زرہ انہیں تحفۃً پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے سیدہ کائنات کا نکاح ہوا زمین پر, عرش پر تو ہو گیا, اور زمین پر بھی ہو. یہ واحد نکاح ہے جو زمین و آسمان دونوں جگہوں پہ, ارض و سما پر, دونوں پر آپ کا نکاح ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا. اور اس میں ماشاءاللہ فرشتے بھی شامل ہیں, اس میں صحابہ بھی شامل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کرنے والے ہیں. جن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ ہیں. جو نکاح عرش پہ ہوا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. اب آپ تصور کریں کہ فرشتوں کی تعداد تو لامحدود ہے, اور صرف 40,000 فرشتے ہی کیوں؟ یہ 40,000 فرشتوں کے آئی تھنک VVIP ماشاءاللہ سردار ہوں گے, جیسے سیدنا جبریل ہیں اور اسرافیل ہیں اور ایسے ماشاءاللہ. اس کے بعد چھوٹی سی گزارش کہ عرش پہ جو نکاح اس وقت شجرہائے طوبہ کو حکم ہو کہ یاقوت اور مرجان کی بارش, وہ بارش ہوئی جو آج تک ہو رہی ہے, اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے تھال آگے کر کے اس میں یہ کیا آج تک. اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے بعد تک جاری رہی. سبحان اللہ. یہ سیدہ کے نکاح کا تحفہ ہے. کیا بات ہے جی. مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان. حضرت امام جعفر صادق نے جو اس کی تفسیر کی ہے ان سے انہی کو مراد لیا ہے کہ یہ علی ہے, یہ فاطمہ الزہرا ہیں, یہ حسن ہیں اور یہ حسین ہیں. ناظرین محترم, ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है. कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ. इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा. किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ. किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ. गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान. आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को. Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए. जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए. अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो,
मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जी वसीम भाई, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मखदूम कायनात, सैयदा कायनात, खैरुन्निसा, तमाम आलमीन की। एक हदीस में आता है कि तमाम आलमीन की औरतों की सरदार। अब देखें, उनका एक उसवा जो है, उनकी सीरत जो है, उनका किरदार जो है, वो भी कमाल का है। तो उसमें एक ऐसा आता है कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि औरत का सबसे बड़ा किरदार का मेयार जो है वो क्या होता है। तो हम सब खामोश रहे। तो मैंने फट जब अपना अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या होता है? आपने फरमाया, घर जाकर अपनी ज़ौजा से पूछ लेना। सैयदना अली फरमाते हैं कि मैं सीधा आया, तो मैंने आकर अपनी ज़ौजा फातिमा बिन्त रसूल से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो आपने फरमाया
کہ عورت کا سب سے بڑا زیور، سب سے اعلیٰ کردار یہ ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے، غیر مرد کے سامنے کبھی نہ آئے۔ تو کمال کا، علامہ اقبال کا جملہ کمال کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نثر میں، آپ نے فرمایا آپ کی جو منقبت آپ نے لکھی ہے فارسی میں وہ بھی کمال کی ہے، لیکن آپ نے نثر کا جو جملہ ہے وہ پوری کائنات کی نثر پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اس دنیا کی، اس عہد کی عورتوں، فاطمہ بنت رسول بن کر دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تاکہ تمہاری گود میں حسین پل سکے۔ تو کیا کمال کا جملہ ہے علامہ اقبال کا، تاکہ تمہاری گود میں حسنین کریمین پرورش پا سکیں۔ تو میں چاہوں گا وسیم بھائی کہ آپ ایسی با کردار اور کمال کی، یہ جو حضرات تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا تو کمال کا احترام ہے آپس میں۔ آپ نے دیکھا سید اسما بنت امیس جو ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا ان سے فرماتی ہیں کہ دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جب وقت آخر آئے اور میرا جنازہ اٹھے تو کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، تو اس کا کوئی بندوبست کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا، چونکہ یہ پہلے حضرت جعفر تیار کی زوجہ تھیں، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پالکی بناتے ہیں اور پالکی میں جنازے کو رکھتے ہیں، اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ پالکی بنا کر دکھائی، سیدہ فاطمہ زہرا کو بہت پسند آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ ایسے ہی کرنا۔ پھر خود فرمایا کہ فلاں فلاں جنازہ اٹھائے اور کوئی محرم اپنا ایسا غیر محرم نہ ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھانا، میرا جنازہ بھی دن کے وقت جو ہے وہ نہ اٹھانا۔ تو یہ کردار ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس جو دیٹ از دی ڈائر نیڈ آف دا ٹائم، تو یہ اس عہد کی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل جو ہے اس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کا اسوہ، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا جو بھی ہے، تو میں چاہوں گا ناظرین کے لیے آپ یہ فرمائیں ذرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا، بے شک ہر پہلو، زندگی کا کوئی پہلو اس میں روشنی سرکار سے ہی ملتی، بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر خواتین ایک زندگی کا بہت بڑی حقیقت ہے، اب ان کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسوہ رسول سے ہی کوئی چیز عطا کرنی تھی، اور اسوہ رسول سے خواتین کے لیے جو ایک لائحہ عمل عطا کیا گیا ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مخدومہ کائنات کا شرم و حیا وہ ہمیشہ کے لیے خواتین کے لیے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ازدواجی جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی رہتی دنیا تک خواتین کے لیے وہ مثالی ہے۔ آپ نے بحیثیت ماں جس طرح اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی کی جس انداز میں تربیت کی ہے اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ سیدہ فاطمہ، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، آپ فرماتے تھے اس کی ایک وجہ وہ جو سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت ایک بہت بڑا حسن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جلی
का ज़हूर किसी न किसी सूरत होना था, और वो इसी सूरत में हुआ कि इमाम आली मुकाम के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला ने ये मुकाम अता किया। और वो इसी बिना पर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन का शहीद होना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भाई बात खत्म, यहाँ शहादत की बात है। मैं तो ये करता हूँ कि उनकी बारगाह में अगर कोई जुमला ऐसा करता है, जुमला ऐसा बोलता है जिससे उनको उनके माथे पर बल पड़ जाता है, तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे बल पड़ने के मुतरादिफ है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना। क्या सैयदा की सीरत पाक ख्वातीन के लिए रहती दुनिया, बेशक बेशक बेशक, आप ख्वातीन के लिए भलाई की जो भी सूरत है माशाअल्लाह, उसको अगर ढूंढेंगे तो सैयदा पाक की सीरत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस बिना पर मैं समझता हूँ कि आज हम जब ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये कोई हमारी करीबी कोई अजीजा वालदा बहन कोई फौत होती है, तो हमारी दुआ होती है कि रोज़े क़यामत इसे सैयदा पाक का कुर्ब अता फरमा। सैयदा पाक ने इस दुनिया में भी ख्वातीन की रहनुमाई की है, रोज़े क़यामत भी ख्वातीन के लिए वो सबसे बड़े सायादार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुज़दार साहब, ये आप दोनों माशाअल्लाह नामूस रिसालत के हवाले से केस भी करते हैं, केस भी लड़ते हैं, दोनों माशाअल्लाह मुहिब आले बैत भी हैं। और नामूस रिसालत के हवाले से पहला जो लहू बहाया वो सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने उस मनहूस अबू जहल का कमान मारकर सर फाड़ दिया, और जो बाहर निकली नामूस के लिए, फिर आपकी वो बेटी जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, जो सबसे पहले निकली। जब पता चला कि किसी ने ओजड़ी डाली है या ज़दोकोब कर रहे हैं, तो सैयदा फातिमा ज़हरा भाग कर जाती हैं। आप देखें उस वक्त इतनी उम्र भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये मकाम, आपका ये रुतबा, आपका ये एक अरफ़ा व आला, तो आपने नामूस रिसालत के हवाले से भी एक अहम किरदार किया। नाज़रीन के लिए आप कुछ फरमाएं, बिस्मिल्लाह। नामूस रिसालत के लिए ख़वातीन में जो काम सैयदा कायनात ने किया, सुभान अल्लाह, क्या बात, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसे अभी हवाला दिया ओजड़ी के हवाले से, वो शहजादी थी मेरे आका की, जिन्होंने उस वक़्त में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आपको इस ओजड़ी के मामले में इस सारी, क्योंकि यहाँ पर अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं देते, ये वो मकाम, यहाँ पर कोई भी लफ्ज बड़ा तोल के बोलना पड़ता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में उस वक़्त कौन हाजिर थी? सैयदा कायनात। सुभान अल्लाह। आपकी मरहम पट्टी, आपकी तकलीफ में आपका साथ देना। उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक इतनी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप, यानी इसका मतलब ये है कि 2 हिजरी को अगर आपकी उम्र है 15 साल 5 माह 5 दिन, या सपोज कर लें कि 18 साल है, तो इजहार नबूवत के फौरन बाद का तो ये वाक़या है ना। तो कितनी, यानी ये 10-13 बरस तो आप वहाँ रहे हैं ना। ये 40 नबवी के बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया, तो गालबन ये 6 का वाक़या है या 5 का है या 4 का है, तो उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? उम्र मुबारक का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इमाम मालिक फरमाते हैं कि औरतों में से, किसी ने सवाल किया कि औरतों में से मखदूमा कायनात का मवाजना किससे किया जा सकता है? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मेरा जी चाहता है कि मैं नाज़रीन की नजर, बेशक जरूर। इमाम मालिक फरमाते हैं कि आप औरतों की बात करते हैं, मुझे तो मर्दों में भी मखदूमा कायनात का मवाजने के लिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है। देखिए आपकी शख्सियत
سورہ دہر آپ کے لیے نازل ہو رہی ہے، سورہ کوثر آپ کے لیے نازل ہو رہی ہے، آیت تطہیر آپ کے لیے نازل ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت جو ہے، آیا مباہلہ ہاں آپ جی. کے لیے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب دیکھیے کہ انہی کا تذکرہ ہے، انہی کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کی تعریف ہے، اس گھرانے کی تعریف ہے، اس گھرانے کی شان بیان کر رہا ہے. تو کون سا معاملہ ہے جس میں ہم کہیں گے کہ اس گھرانے کا رول نہیں ہے، کردار نہیں ہے؟ مخدومہ کائنات کے شہزادوں کا رول ہے، مخدومہ کائنات کے خاون کا رول ہے، مخدومہ کائنات کا اپنا رول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آپ کبھی دلگیر ہوتے تو سیدہ کائنات تشریف لے آتی، حاضر ہو جاتی بابا جان کی خدمت میں، اور بابا جان کی ڈھارس بندھاتی اور بابا جان کی خدمت میں حاضر رہتی. اور اس حوالے سے جو کردار مخدومہ کائنات کا ہے وہ کائنات میں کسی خاتون کا ہے. بزدار سے جو حضرت امام مالک نے یہ فرمایا نا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مردوں میں بھی کوئی آپ کا اس ضمن میں ہمسر نہیں ہے، تو ایسے نہیں فرمایا آپ نے. مجھے سید گیسو دراز علیہ رحمہ کا ایک انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب جوامع الکلم میں، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدنا علی اور سیدنا امام حسن یہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور ایسے سیدنا امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بیٹے یہ کیا بات کر رہے ہیں، کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ اچھا تو آپ کیا اپنے رب سے بھی، اپنے معبود برحق سے بھی، اپنے خالق حقیقی سے بھی محبت کرتے ہیں؟ بیٹے یہ کون سا بندہ ہے جو اپنے معبود حقیقی سے محبت نہیں کرتا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا یہ کیسا دل ہے جس میں اللہ کی اس خالق حقیقی کی محبت بھی ہے اور بندے کی محبت بھی ہے. تو علی جو ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں. سیدنا گیسو دراز لکھتے ہیں کہ سیدنا علی وہ تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، یہ کسی اور کا خیال نہیں ہو سکتا، یہ شکم فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے، یہ شکم فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ کیا اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے جو علم میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا، جو حلم میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا، جو سلامتی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا. کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کر رہے تھے سیدہ کائنات خیر النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. شریک گفتگو تھے جناب وسیم ممتاز، جناب محمد ایوب بزدار. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائے. اور ناظرین محترم، قاری محمد شفیق رضوی بورے والا سے تشریف لائے ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے
آخر میں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ہم ان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور ناظرین محترم، یہ وہ بارگاہ ہے جن کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا جا سکتا، لفظ دم توڑ جاتے ہیں. سچی بات یہی ہے کہ یہاں لفظ جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے، شورش کشمیری نے ایسی شب جائے کہ من بودم میں ایسی باتیں لکھی اور اس ہستی کے بارے میں جن کا اگر ماتھے پہ بل پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں. اور بے چینی کا اپنی اس لخت جگر کے بارے میں کہ شریعت میں قرآن کہتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، کہ ایک شادی کے بعد دوسری بھی کر سکتے ہو، تیسری بھی کر سکتے ہو، چوتھی بھی کر سکتے ہو. لیکن جب سیدنا علی کے پاس ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غضبناک ہوتے ہیں، جلال میں آتے ہیں اور جا کر ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اور صحابہ کو بلاتے ہیں کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری بیٹی کی موجودگی میں جو ہے وہ علی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے. یہ مجھے گوارا نہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ بے چین ہو. اگر وہ بے چین ہوتی ہے تو میں بھی بے چین ہو جاتا ہوں. اس لیے اگر علی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے. تو یہاں شریعت کا تقاضا بدل دیتے ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا. اور جب یہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں اور اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں، 6 ماہ رہیں. لیکن یہ 6 ماہ جو ہیں وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر پر جو ہے وہ باقاعدگی سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے، آپ بھی جایا کرتی تھیں اور اشک بار آنکھوں سے نذرانہ پیش کیا کرتی تھی اور پھر اس دنیا سے چل بسیں. اور شورش کشمیری نے شب جائے کہ من بودم میں جو ایک تصویر کشی کی ہے وہ کمال کی ہے. وہ پہلے جاتے ہیں احد میں اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حجاز کے رہنے والوں، اگر مجھے عربی آتی تو میں جبل احد پر اور جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہتا کہ اے حجاز کے رہنے والوں، کہ ہندہ نے یعنی زوجہ ابو سفیان ہند بنت عتبہ، اس نے تو سید الشہداء کا صرف کلیجہ چبایا، تم لوگوں نے سید الشہداء حمزہ کی پوری قبر چبا ڈالی. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قبر انور پر آتے ہیں اور پھر بہت آنسو بہاتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو تیری قبر پر سجدہ ریز ہو جاتا. اور یہ وہ مخدومہ کائنات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماتھے پہ بل پڑتا، جو بے چین ہوتی تو وہ روح محمد جو ہے وہ بے چین ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے. آج تم لوگوں نے ان کی قبر پر بلڈوزر چلا دیے، ان کی قبر کو بلڈوز کر دیا. اور اگلا جملہ جو ہے وہ کمال کا بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے لخت جگر، اے بنت رسول، تو آج بھی کربلا میں ہے. وہ صدیاں گزر گئیں لیکن افسوس کہ تو آج بھی کربلا میں ہے، تیرے لیے تو آج بھی کربلا ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے حجاز کے رہنے والوں کے لیے، یہ سعودی حکومت کے لیے کہ بنت رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اور جن کا نکاح جو ہے وہ علی کے ساتھ آسمانوں پہ ہو،
اور جن کی بارات میں فرشتے چلیں، جن کے ماتھے پر بل پڑنے سے، جن کو تھوڑی سی تکلیف پہنچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جائیں، آج ان لوگوں کی قبروں کا نشان تک جو ہے وہ باقی نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت ہم نے جو بارگاہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنے خیالات کا نذرانہ پیش کیا، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور اللہ نے خود منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے خود منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی نبی دیتی نہیں بن سکتی او لکھ فاطمہ کسے دانا ہوئے، پلی ہوئے نوری پردیاں وچ جبرائیل جدا دربان ہوئے، او وارث کل جنتاں دے جد سر تے نبوت دی چھاں ہوئے، او پاک مولا علی دی ہوئے زوجہ نالے حسن حسین دی ماں ہوئے، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جاہر تیری نجات ہے
زہارا کے ہاتھ میں، کیونکہ پنجتن کے گھرانے کی ثنا کرتا ہوں، سانس کا قرض ہے مجھ پہ جو ادا کرتا ہوں، اور یہ چادریں اوڑھ کے جب بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں، یا سیدہ میں تیرے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کے جا حر تیری نجات ہے زہارا کے ہاتھ میں، اور مالک ہیں دو جہان کے تبدیلیاں کریں، مالک ہیں دو جہان کے تبدیلیاں کریں، لوح قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لوح قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔